بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1688 ہے اور آج سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47، 45، 46 اور 47۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، وَمَا بَلَغُوا جبکہ نہیں پہنچے یہ معشارہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم اس کے جو ہم نے ان پہلوں کو دیا تھا، فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا، رسولی میرے رسولوں کو، فکیف کان تو کیسا ہوا ان پر نکیر میرا عذاب۔ قل کہہ دیجئے، انما اعظکم بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ ایک بات کی، ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، مثنا و فرادا دو اور ایک ثم تتفکروا پھر تم غور کرو، ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارے ساتھی پیغمبر میں، من جنہ کوئی دیوانگی، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا نذیر لکم مگر تم ڈرانے والا تمہیں، بین یدی عذاب شدید ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے، ما سألتکم میں نے نہیں مانگا تم سے، من اجرین کوئی صلہ، فہو لکم تو وہ تو تمہارے ہی لیے ہے، ان اجریہ نہیں ہے میرا صلہ، الا علی اللہ مگر اللہ ہی کے ذمے، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر شہید شاہد ہے، گواہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے رفیق کے بارے میں نہیں ہے تمہارے ساتھی میں کوئی دیوانگی، وہ تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تو تم ہی کو مبارک ہو، میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ دوسری بات، یہ عرب کے مشرکین اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ تیسری بات، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ چوتھی بات، تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کتنی سخت تھی۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ چھٹی بات وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر یا اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو۔ ساتویں بات، پھر انصاف سے سوچو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون کی بات تو نہیں ہے۔ آٹھویں بات، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ نویں بات، کہو میں نے تم سے اس بات پر اگر اجرت مانگی ہے تو وہ تو تمہاری ہی ہے۔ 10ویں بات، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں۔ 11ویں بات، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کا حال بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول اور اس پر نازل شدہ کتاب کو جھٹلائے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے پہلے والے جو لوگ تھے یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، وہ بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے۔ ان کا حال تو مال و دولت میں، قوت و طاقت میں، عیش و عشرت میں ایسا تھا کہ یہ موجودہ قوم ان کے 10ویں حصے کو بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یعنی جو مشرکین مکہ کو ملا ہے وہ ان گزری ہوئی قوموں کا 10% بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان قوموں کو ہلاک و تباہ کر دیا گیا، اور تمہیں تو ان کی تباہی کا حال اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ تم ان تباہ شدہ قوموں کے محلات سے گزرتے ہو، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ
وآثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیا ہوا اپنے سے پہلوں کا انجام، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں، ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب بھی وقت ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے کچھ سبق سیکھو اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہارا حال بھی انہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو تمہیں ہدایت پر لانا نہیں ہے بلکہ تمہیں صرف نصیحت کرنا ہے۔ اگر تم اس نصیحت کو غور سے سنو اور دو آدمی مل کر یا اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر میری باتوں پر غور کرو، تب تمہیں میری باتوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور جب تمہیں میری باتوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اس وقت تم کہو گے یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو خامخواہ انہیں مجنون کہتے تھے، حالانکہ ان میں جنون و دیوانگی کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیں قریب آنے والے عذاب یعنی قیامت سے باخبر کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں، لہذا ہمیں ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے میرے بھائیو، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو لہب نے کہا، تباً لک لہذا جمعتنا، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل فرمائی، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، پیغمبر کے ہاتھ پیغمبر کہاں ہلاک ہوں گے، ان کا کیا ستیہ ناس ہوگا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک اور تباہ ہوں گے۔ الغرض ایک نبی کا کام تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام کسی روپے پیسے کی خاطر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، ہے پیغمبر آپ ان سے کہو کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کام تو اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم ہی رکھو، وہی اللہ ہے جو مجھے اجر دینے والا ہے، سب کچھ وہی دیکھ رہا ہے اور اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔